یه روز رو دوش مصطفی یوم علی وجه السرا هذا حسین فی الدماء. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي وعلى إطرته الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. ناظرین محترم، آج سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں ہے. عنوان آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگا اور وہ عنوان فلسفی آف ایجوکیشن ان دا مرر آف کربلا، یعنی کربلا کی روشنی میں تعلیم و تربیت کا فلسفہ کیا ہے. اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے. اب تک جو معروضات عرض کیے گئے ان معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسانی بستیوں کو بسایا اور ان بستیوں کو منظم کرنے کے لیے، ان کے نفوس کو، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے رسول بھیجا. اور رسول بھی بعنوان لطف و کرم و احسان الہی تھا کہ انسان ان بستیوں میں جو بس رہا تھا، ظاہر ہے کہ اسے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ سیکھے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے پروردگار عالم نے رسولوں کا انتظام کیا. سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہی پروردگار ہے جس نے ان امی اور بے پڑھے لکھوں میں ایک رسول کو مبعوث کیا اور رسول کی بعثت کا مقصد بتایا گیا کہ رسول ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر اس سے پہلے کے حالات بتائے گئے کہ وہ پہلے کیا تھے. رسول کو بھیجا اس لیے گیا تاکہ وہ کھلی ہوئی گمراہیوں سے باہر آ سکے اور ہدایت حاصل کر سکیں. بعثت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو تربیت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر تربیت کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی سلسلہ نبوت نہ ہوتا، نبیوں کا سلسلہ نہ ہوتا. 1,24,000 نبی بھیجے اور 14 معصومین جن میں 12 امام اور آخری امام آج بھی پردہ غیب میں ہیں. تو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر لطف و کرم کیا ہے اور کہ اس نے ہمیں ہادی و رہبر بھیجے. اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان ہادیان برحق سے کچھ سیکھ سکیں، ان ہادیان برحق سے کچھ حاصل کر سکیں. اگرچہ حاصل کر لیں تو یہ ہمارے لیے مقام فخر، اور اگر نہ حاصل کر سکے تو پھر ان کی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. اس لیے کہ بارش جب ہوتی ہے تو ندی نالیوں میں بھی ہوتی ہے، ندی میں بھی ہوتی ہے، خشکی میں بھی ہوتی ہے، بر میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش کا پہلا قطرہ سیب کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، اور اگر سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے. تو جیسا مظروف ہوگا، جیسا ظرف ہوگا، ویسے ہی مظروف کو پیش کرے گا. اگر نیک ہے، نیک کردار ہے تو اچھی چیزیں سیکھے گا، بد کردار ہے تو بری چیزیں سیکھے گا.
یہ مختصر سی تمہید کے بعد آپ حضرات کے سامنے گفتگو فلسفہ تعلیم و تربیت کربلا کی روشنی میں۔ کربلا ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں امام حسین نے اس لیے اس زمین کو خریدا تھا کہ وہ زمین آباد ہو سکے اور قیامت تک کے لیے ان زمینوں سے، اس زمین سے، ان منار ہدایت سے لوگ تربیت حاصل کر کے اپنے آپ کو بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچا سکیں۔ برادران عزیز، آج جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت کتنا وقت ہمارے پاس ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہم سمجھ سکیں، اور اس سیکھنے اور سمجھنے کے درمیان میں وقفہ کتنا ہے۔ کسی نے کہا 70 برس ہے، کسی نے کہا 80 برس ہے، کسی نے کہا 100 برس ہے، لیکن جب امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے انسان کو کتنی دن دیے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ صرف 3 دن، صرف اس کے پاس 3 دن، اور 3 دنوں میں بھی فقط 1 دن اس کے ہاتھ میں ہے، باقی 2 دن اس کے ہاتھ میں نہیں۔ پوچھنے والا ایک سن رسیدہ بزرگ تھا جس کی عمر اچھی خاصی ہو چکی تھی، پوچھتا ہے مولا یہ کیا کہ ایک انسان جو 70-80 برس جیتا ہے، آپ فرما رہے ہیں فقط 1 دن اس کے ہاتھ میں ہے؟ فرماتے ہیں مولا کہ ہاں فقط 1 دن اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کے پاس 3 دن ہیں لیکن 1 دن فقط ہاتھ میں ہے، ایک وہ دن جو گزر چکا، ایک وہ دن جو آنے والا ہے، اور ایک وہ دن جس سے وہ گزار رہا ہے۔ اب 3 دنوں میں مولا نے فرمایا کہ دیکھو جو دن گزر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں، جو دن پاسٹ ہو چکا تو ظاہر سی بات ہے پاسٹ پلٹ کے نہیں آتا، جو دن فیوچر ہے، کل ہے، کسی کا بھروسہ کل کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی دن فقط ہے تمہارے پاس، اب وہ دن وہی دن ہے جس دن میں تم سانس دے رہے ہو۔ اب اگر انسان اس دن جو دن اس کے ہاتھوں میں ہے اگر غور کرے، تربیت حاصل کرنا چاہے، تعلیم حاصل کرنا چاہے تو ماضیوں کی غلطیوں سے، ماضی کی غلطیوں کا ازالہ بھی کر سکتا ہے، اور ان غلطیوں کے ازالے کے بعد تابناک مستقبل بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے حال کو پہچان لے، خود اپنے کو پہچان لے، اس لیے کہ دلیل معرفت الہی کہیں اور نہیں ملے گی، بلکہ خود مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ظاہر ہے کہ پہچاننے کا راستہ کہیں اور سے نہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے نہیں حاصل ہوگا، پہچاننے کا راستہ اپنے نفس سے ہو کر جائے گا۔ تو انسان پہچان لے کہ اس اللہ نے اسے خلق کیا ہے، اس سے پیدا کیا ہے، تو فقط ایسے ہی نہیں کہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ انسان ہدایت پا کر اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خانوادے کو ایسا سماجیات، ایسا سماج بنا دے کہ جیسا خدا چاہتا ہے، جیسا اس کا رسول چاہتا ہے۔ اس لیے کہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بے پڑھے لکھوں میں جاہلوں میں رسول بھیجا۔ رسول میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام کو پہنچا دے، رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام کو پہنچا دے۔ تو پیغام پہنچانے کے لیے رسول کو بھیجا گیا، جب بھیجا گیا تو شرط یہ ہے کہ ہم اس سے حاصل کریں، ہم تربیت حاصل کریں، ہم تعلیم حاصل کریں، اور سمجھیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے کیا عطا کیا ہے اور وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایام عزا جو ہمارے سامنے آ گئے، گزرتے ہیں، بعض اوقات یہ ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لباس تبدیل کر لو، کالے لباس پہن لو۔ اب بس کالے لباس پہن لینے کا نام محرم نہیں ہے، کالے لباس پہن لینے کا تعلیم و تربیت نہیں ہے جو کربلا کی روشنی میں عرض ہوتا ہے۔ امام نے بیان فرما دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جب معاملہ اصلاح کا ہے تو اصلاح کپڑے تبدیل کرنے سے نہیں ہوتی، اصلاح اپنے آپ کو اور اپنے باطن کو ایسے تبدیل کرنے سے ہوتی ہے، ایسے تزکیے سے ہوتی ہے کہ انسان تزکیہ نفس کر لیتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور کربلا کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لباس تبدیل کرانے نہیں آئے ہیں، ہم کربلا آئے اس لیے ہیں کہ کردار بدل جائے۔
کردار بدل جائے۔ کربلا کردار کی تبدیلی کا نام ہے، عزاداری کردار کی تبدیلی کا نام ہے۔ لباس کو بدل لینا یہ فقط عزاداری نہیں ہے، ہاں یہ علامت ضرور ہے، یہ علامت ضرور ہے، یہ شعار ضرور ہے، لیکن یہ شعائر، یہ جو علامتیں ہیں، یہ علامتیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی ہیں۔ تو کیا خوب ہے برادران عزیز، روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا ہے ہی اسی لیے کہ لوگوں کے لباس کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان کے کردار ہی بدل جائے۔ ایک محرم کے آنے کے بعد سے لے کر جب یہ ایام عزا ختم ہوں تو انسان کا لباس جیسے تبدیل ہوا ایسے کردار ہے، اور اگر کردار نہیں بدلتا تو کربلا کے مقصد اور مقصد کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم، آپ کربلا کے حالات کو اگر غور کریں گے، آج تیسری ماہ عزا ہے، ماہ عزا کی تیسری تاریخ آ چکی ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس ہولناک ماحول میں، اس ہولناک ماحول میں، جو ہولناک ماحول اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا کہ چاہنے والوں کا کہیں پتہ نظر نہیں آ رہا تھا، دور دور تک دشمنان موجود تھے۔ عزیزان گرامی، ایسے موقع پہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا ظالمین کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوجیں پہ فوجیں آ رہی ہیں، کیا ہمارا اور آپ کا کوئی ماننے والا اور مددگار نہیں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بہن ہے ہمارا ایک بچپن کا دوست جس کا نام حبیب۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا حبیب کون ہے، اور حبیب کا کردار غور کیجئے گا، کردار حبیب کیا ہے۔ بہانہ بنانے کے لیے بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہو جاتی ہیں، خصوصاً ان ایام میں بعض لوگ بہانہ بنا کر بھی مجلسوں میں شرکت بھی چلی ٹھیک ہے کہ مجلسوں میں کورونا کی وجہ سے پابندیاں لگی ہوئی نہیں جا پا رہے، لیکن کم سے کم جب آن لائن انتظام کیا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس موبائل موجود ہیں، وہاں سے چاہیں تو وہ مجلسیں سن سکتے ہیں، وہ وہاں سے مجلسیں سن سکتے ہیں، فضائل و مصائب اہل بیت وہاں تعلیم و تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ حبیب چاہتے جب امام کا خط وہاں گیا تھا، جب جناب زینب نے کہا کہ بھیا کون ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ بہن زینب میرے بچپن کا دوست حبیب کا، اسے خط لکھ کر بلا لیجئے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا خط لکھ چکے، تو خط لکھنے کے بعد میری طرف سے بھی ایک لائن لکھ دیجئے گا۔ کہا بہن کون سی بات لکھنی ہے؟ فرماتی جناب زینب کہ حبیب کو میرے یہ جملہ لکھ دیجئے گا، حبیب آنے میں جلدی کرنا، آنے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ مقدرات عصمت اہل بیت کی بیٹیاں اور اہل بیت کی عورتیں نرغہ آدمی یکو تنہا ہیں، ظالمین کا نرغہ ہے۔ عزیزان گرامی، حبیب چاہتے تو بہانہ بنا سکتے تھے، حبیب چاہتے جب وہ قاصد پہنچا ہے اور اس نے رق الباب کیا ہے اور کہا ہے کہ انا برید الحسین، تو جناب حبیب کہہ سکتے تھے کہ میں کس طریقے سے جا سکتا ہوں، کوفے کے حالات بند ہیں، ناکہ بندی ہو چکی ہے، ایسے آج لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، 5 آدمی سے اوپر بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ تب جہاں 5 لوگوں کو تعداد معین کر دی گئی ہے، کم سے کم وہ لوگ تو مجلسیں برپا کریں، وہ بہانے نہ بنائیں کہ کورونا سے گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے اب ہم مجلسی سرے سے نہیں کریں۔ عزیزان گرامی، یہ حالات تو بہرحال ان حالات سے کہیں بہتر ہیں، کہیں بہتر ہیں کہ جہاں نرغہ نہیں ہے، جہاں قتل عام نہیں ہے، جہاں منع نہیں کیا جا رہا۔ کم سے کم اتنا تو ہے کہ 5 لوگ ہی صحیح مجلسیں کر لیں، لیکن وہ حالات کوفہ کے تھے کہ حبیب کہہ سکتے تھے کہ میں کیسے حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں، کوفے کے حالات ایسے ہیں، کوفے کے راستے بند ہیں، کوفے کے راستے بند ہیں، میں جا نہیں سکتا ہوں، لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائے حبیب پر، ہماری جانیں قربان ہو جائے حبیب پر۔ ایک بار اپنے غلام سے کہتے ہیں تو غلام کوفے کے حالات صحیح نہیں، گھوڑے کو کوفے کے دروازے سے اور دیوار سے باہر لے کر جا اور سرحدوں سے باہر لے کر جا، میں کچھ دیر میں وہاں آ رہا ہوں۔ ایک بار غلام کو محسوس ہوا کہ حبیب نہ آئیں گے، ایک بار حبیب کا غلام حبیب کے رہبار کے کانوں میں کہتا ہے کہ حبیب میرے آقا کے گھوڑے پریشان نہ ہونا، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں حسین ابن علی کی مدد کرنے کے لیے تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ حبیب نے یہ بات سنی، آواز دی اللہ اللہ،
میرے آقا پر ایسا وقت آ گیا کہ غلام بھی جان ساری کے لیے تیار ہے۔ ایک بار مجھے نہیں معلوم کہ غلام کو ساتھ لیا کہ نہیں لیا، لیکن ایک بار حبیب کوفے کی طرف بڑھے، امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بار کوفے کی طرف سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ امام نے آواز دی، اے عباس، اے علی اکبر و قاسم، دیکھو میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ لو عزادارو حبیب کا استقبال ہو رہا ہے۔ حبیب خیام حسینی کے قریب آئے تو نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب مسلسل نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی عزادارو، ایک بار روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب زینب علیہ السلام نے فضہ کو بلایا، فضہ ذرا دیکھ تو صحیح کہ نعرے تکبیر کی صدائیں کیوں ہیں۔ فضہ در خیمہ پر آ کے دیکھتی ہے کہ حبیب آئے ہوئے ہیں، پلٹ کے آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں شہزادی حسام حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ ایک بار شہزادی کہتی ہیں فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ اس نرغے عادہ میں مدد کرنے کے لیے آئے حبیب، تمہارا بہت شکریہ۔ لو عزادارو ادھر جناب زینب کی کنیز فضہ در خیمہ پر آ کر حبیب کو مخاطب کرتی، حبیب خوشا نصیب تمہارا کہ تمہیں علی کی بڑی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد خاک کربلا اٹھا کر اپنے سروں میں ڈالنے لگے، اور ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اہل بیت پر یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کہلائے۔ میں کہوں گا حبیب شہزادی نے سلام کہلایا کہ تمہیں گوارا نہ ہوا۔ عصر عاشوراء یہی زینب ام کلثوم ہے، سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے، بازار کوفہ میں زینب و کلثوم تعارف کرایا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس ادنا سی عبادت کو قبول فرما، وبائے عالمی سے دین کی حفاظت فرما، پروردگار جہاں جہاں من و منات ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار فرما۔